بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ کامران پارک میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ باتیں کرتے کرتے اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا اور نبض تیز ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آج پھر کچھ ہونے والا ہے، کامران ہولے سے بربرایا، مگر کیا اور کس کے ساتھ؟ یہ جاننے کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں ہونے والے واقعے کا تصور کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کے پردے کے پیچھے ایک منظر روشن ہوا۔ یہ منظر شہر کی بڑی مارکیٹ کا تھا، جہاں بہت سے لوگ تھے لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ پھر اچانک اس ہجوم میں سے ایک چہرہ نمودار ہوا، بہت واضح اور خوبصورت۔ یہ چہرہ کسی لڑکی کا تھا۔ کامران نے اس چہرے کو دماغ میں محفوظ کیا اور آنکھیں کھول دی۔ اس کے دوست اس کے گرد پریشان بیٹھے تھے۔ کامران نے انہیں تسلی دی اور سر درد کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اب اس کی حالت نارمل ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دوستوں سے اجازت لے کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی کو مارکیٹ کے راستے پر ڈال دیا۔ آج تو بہت زیادہ گرمی ہے اور اوپر سے اس شاپنگ نے تھکا دیا۔ فضا بڑبڑاتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے چلنا دو بار ہو رہا تھا۔ بہت مشکل سے وہ روڈ تک پہنچی۔ دائیں بائیں دیکھا، نزدیک کہیں کوئی گاڑی نہیں تھی۔ وہ مطمئن ہو کر سڑک کراس کرنے لگی۔ ابھی وہ سڑک کے درمیان میں پہنچی تھی کہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ ٹھیک اسی وقت سڑک پر ایک ٹرک نمودار ہوا۔ وہ تیزی سے فضا کی طرف آ رہا تھا۔ فضا کو اپنی موت بہت قریب نظر آنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بھاگتی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کی اور دل میں آخری بار اللہ کو یاد کرنے لگی۔ اچانک کسی نے اسے دھکا دیا اور وہ سڑک کے دوسری طرف جا کر گری۔ کامران مارکیٹ پہنچ کر ادھر ادھر نگاہیں گھمانے لگا، لیکن اسے وہ چہرہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے وہ چہرہ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹا اور فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اسے نہیں بچا پایا، کاش میں اسے بچا سکتا۔ کامران نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا، پھر وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں آئے پتھر کو اس نے زور سے ٹھوکر ماری۔ پتھر کافی دور لڑک گیا۔ کامران کی نظروں نے پتھر کا تعاقب کیا۔ پتھر کے پاس سے کوئی گزرا، شاید وہی چہرہ۔ وہ روڈ کراس کر رہی تھی۔ کامران جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ سڑک کراس کرتے وقت اس کا شاپنگ بیگ گرا۔ کامران رکا۔ وہ بیگ اٹھانے کے لیے جھکی۔ پھر ایک بہت بڑے ٹرک کو اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کامران کو ہوش آیا۔ وہ پوری قوت سے دوڑا۔ اس کے قریب پہنچ کر کامران نے اسے سڑک ایک طرف دھکا دیا اور خود تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ فضا کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی اور اس فرشتہ صرف انسان کی طرف بڑھی جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ فضا نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، ارے نہیں، اس میں احسان کی کیا بات، یہ تو میرا فرض تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، جب میں سڑک کراس کرنے لگی تھی تو ارد گرد نزدیک کہیں کوئی بھی گاڑی نہیں تھی، پھر یہ اچانک ٹرک پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ فضا حیران ہوتے ہوئے بولی، شاید آپ نے دھیان سے نہ دیکھا ہو، خیر یہ شکر کریں کہ آپ کی جان بچ گئی۔ وہ بولا، میرا نام فضا ہے اور میں یہیں ایک ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ اور آپ؟ فضا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام کامران ہے، میں بھی ایک ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ کامران نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور سڑک کراس کرنے سے پہلے ادھر ادھر اچھی طرح سے ضرور دیکھ لیجیے گا۔ کامران اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 8 سال کا تھا اس کی والدہ انتقال کر گئی تھی۔ پھر اس کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ کامران تو شروع سے ہی پڑھائی کی وجہ سے ہاسٹل میں رہتا تھا، اور جب اس نے اپنے باپ کی دوسری شادی کی خبر سنی تو اس نے ان سے ہر رشتہ توڑ لیا۔ شروع میں اس کا باپ اسے منانے آیا، اس کی سوتیلی ماں بھی ساتھ تھی۔ ان دونوں نے بہت منتیں کی،
لیکن وہ نہ مانا۔ آخرکار اس کے باپ نے اسے اس کے حال پہ چھوڑا۔ کامران جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا اس پر اس کے اندر چھپی بہت سی حقیقتیں آشکار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت کا پتہ چل جاتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پہلے تو اسے یہ سب بہت عجیب لگتا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے، تمہیں آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں ایسی طاقت اللہ نے دی ہے تو بیٹا اسے انسانیت کی مدد کے لیے استعمال کرو۔ لیکن بابا جی میں کیا کروں؟ کامران الجھتے ہوئے بولا۔ دیکھو، جب تمہاری اچانک دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں اور نبض رکنے لگے، تم سمجھ جایا کرو کہ کچھ ہونے والا ہے۔ پھر تم جب اپنی آنکھیں بند کر کے اس بات کا تصور کرو گے کہ کیا ہونے والا ہے تو تمہیں وہ منظر نظر آئے گا۔ جو کچھ بھی جس کے ساتھ ہونے والا ہوگا، پھر اس سے پہلے کہ وہ حادثہ ہو جائے اسے بچانا ہوگا، جو کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والا ہوگا۔ بابا جی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کامران نے ایسا ہی کیا جیسا بابا نے بتایا۔ وہ کئی بار بے گناہ جاننے اور ہونے والے نقصانات سے کئی لوگوں کو بچا چکا تھا، لیکن بابا کے کہنے پر اس نے اپنی یہ خوبی کسی پر بھی ظاہر نہیں کی تھی، سوائے ایسے شخص کے جس کے پاس پہلے سے طاقتیں ہوں۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ فضا اپنے کمرے میں بیٹھی مطالعہ کرنے میں مصروف تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس نے موم بتی جلانا چاہی لیکن نہ جانے کیوں وہ جل نہیں رہی تھی۔ ایک دم سے اسے محسوس ہوا جیسے کمرہ ہل رہا ہو، پھر کمرے میں جیسے طوفان آ گیا، تمام چیزیں نیچے گر کر ٹوٹنے لگی۔ فضا زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن حیرت انگیز طور پر باہر کسی کو اس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ کافی دیر تک کمرے میں طوفان برپا رہا، پھر آہستہ آہستہ تھمنا شروع ہو گیا۔ فضا کا چیخ چیخ کر برا حال ہو چکا تھا۔ ڈر کے مارے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ کمرے میں کے کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس پہر روتے روتے اسے نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب سے پڑی تھی۔ وہ اٹھی اور کالج کی تیاری کرنے لگی۔ فضا کے والدین بچپن سے فوت ہو گئے تھے، کوئی رشتہ دار تھا، سو وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ ایسے خوفناک واقعات بچپن سے اس کے ساتھ ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک اسے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ کامران لانگ ڈرائیو کی غرض سے گھر سے نکلا تھا۔ گاڑی آہستہ سپیڈ سے چل رہی تھی، تبھی اس نے فضا کو سڑک کے کنارے کھڑے دیکھا تو گاڑی اس کے قریب جا کر روک دی۔ السلام علیکم۔ فضا نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کامران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ میں گاڑی کا انتظار کر رہی تھی، فضا بولی۔ آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، کامران نے آفر کی۔ لیکن وہ فضا ابھی اتنا ہی بولی تھی کہ کامران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں، آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ گاڑی نہ جانے کس وقت آئے یا پھر سے گاڑی کے نیچے آنے کا ارادہ ہے۔ فضا نے زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے قدرت ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بار بار بلا رہی ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے فضا پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ فضا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ہاں شاید، فضا دھیرے سے مسکرا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا کو اس کی ہاسٹل ڈراپ کرنے کے بعد وہ اس سے اس کا موبائل نمبر لے چکا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب ہوتے چلے گئے اور اب تو دونوں کا یہ حال تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ان کا جینا محال تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی۔ فضا کالج سے آتے ہی نہانے گھس جاتی۔ حسب معمول آج بھی وہ کالج سے آتے ہی سیدھا واش روم کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور پلٹی نظر سیدھی شیشے پر پڑی تو خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ شیشے پر تازہ خون کے بہت سے چھینٹے تھے۔ وہ جلدی سے باہر جانے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ایک انجانی طاقت نے اسے جھکڑ لیا۔ قدم زمین کے ساتھ جڑ گئے اور ہاتھ خود بخود اوپر اٹھے اور پیچھے لگی اور وہ کھونٹی کے ساتھ چپک گئے۔ فضا بری طرح چیخ رہی تھی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر تھک ہار کر خاموش ہو گئی اور دل ہی دل میں اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ کتنی ہی دیر اس کی یہی حالت رہی، پھر آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر بھاگی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ باہر جس نے بھی اسے بھاگتے ہوئے دیکھا روکنے کی کوشش کی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کی باتوں پر تو کسی نے یقین نہیں کرنا تھا۔ پھر بھینس کے آگے بھین بچانے کا فائدہ۔
اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ فی الحال وہ وہاں سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا تھا، وہ خود کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ چاقو تھا جس کی چمک اس کے چہرے پر پڑی تو ایک خیال تیزی سے اس کے ذہن میں آیا اور اس نے بھاگ کر چاقو اٹھایا اور زور سے اپنے سینے میں دے مارا۔ 1 2 3 کتنے لمحے گزر گئے لیکن نہ تو کوئی درد محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی خون نکلا۔ اسے محسوس ہوا کہ چاقو کسی کی جگر میں ہے اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئی۔ کامران اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کتاب پڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، نبض تیز سے چلنے لگی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل میں ہونے والے واقعے کا تصور کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے ایک منظر تھا، اس میں سب سے واضح چہرہ فضا کا تھا۔ کامران نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ فضا کی جان کو خطرہ ہے، کامران بڑبڑایا اور تیزی سے بھاگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے فضا کو دیکھا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ وہیں سے پلٹا۔ اچانک اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا، وہ فضا تھی جو اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک رکی، پلٹی اور سڑک سے کچھ اٹھایا، یعنی کہ چاقو۔ فوراً سے پہلے کامران کے دماغ نے کام کیا اور وہ فضا کی طرف دوڑا۔ اس سے پہلے کہ فضا چاقو اپنے سینے میں اتارتی، کامران نے الٹی سائڈ سے چاقو کی تیز دھار نوک پر ہاتھ رکھ دیا۔ کامران آپ؟ فضا آنکھیں کھولتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ پھر اس کی نظر کامران کے ہاتھ پر پڑی جہاں تیز دھار چاقو نے اپنا کام دکھایا تھا اور کامران کا ہاتھ خون سے تر ہو گیا۔ فضا نے جلدی سے چاقو نیچے پھینکا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس پر باندھ دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں کتنا خون نکل رہا ہے، کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ فضا نے پریشانی سے روتے ہوئے کہا۔ ارے آپ روئے نہیں، دیکھیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا چلے آئیں، اس طرف بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کامران اسے قریبی پارک میں لے آیا۔ اب بتائیں کیوں مارنا چاہتی تھی آپ اپنے آپ کو؟ کامران بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فضا نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی۔ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ کون ہے، میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، میں نہیں جانتی۔ اس نے میرا جینا مشکل کیا ہے۔ میں اپنی دوستوں کو بتاتی ہوں تو وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں تنگ آ گئی تھی ایسی زندگی سے۔ فضا روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ دیکھو فضا، موت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی، ہم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ میرے ایک جانے والے بزرگ ہیں، وہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، چلو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں۔ کامران سمجھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے ان کے پاس لے چلو۔ فضا کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں چلو، دونوں بابا جی کے پاس چلتے ہیں۔ بابا جی پلیز میری مدد کرنے، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گا۔ فضا روتے ہوئے بولی۔ اس نے بابا جی کو ساری بات بتا دی۔ بابا جی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹا مجھے آج کچھ عمل کرنا ہوگا، پھر ہی میں ساری بات جان سکوں گا۔ تم لوگ کل میرے پاس آنا، پھر میں تمہیں ساری حقیقت بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے بابا جی، جیسے آپ کی مرضی۔ فضا اور کامران اٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ پھر بابا جی کے پاس موجود تھے۔ بیٹا میرا شک ٹھیک نکلا۔ کل میں نے جب تمہیں دیکھا تھا تو مجھے ایسے لگا تھا کہ جیسے تم میں کوئی غیر معمولی طاقت ہے، اور آج جب میں نے عمل کیا تو میرا شک ٹھیک نکلا۔ تم میں واقعی طاقتیں چھپی ہوئی ہیں جن کے بارے میں تمہیں شاید معلوم نہیں۔ تمہیں کوئی طلسمی طاقت نہیں مار سکتی سوائے کسی حادثے کے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے یہاں ایک چڑیل نے خون کی ہولی کھیلی تھی۔ وہ ساری دنیا کی طاقتیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بہت مشکل سے جب اس نے اپنے شیطان آقا کی تمام شرائط پوری کی تو شیطان اسے طاقتیں دینے پر راضی ہو گیا۔ اتنا کہہ کر بابا جی نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولے، پھر جس دن اسے وہ طاقتیں ملنی تھی اس دن تم پیدا ہوئی۔ تمہارے اندر قدرتی طور پر طاقتیں تھیں۔ تمہارے بارے میں شیطان کو جب پتہ چلا تو اس نے چڑیل سے کہا کہ جب تک وہ تمہارے اندر موجود طاقتیں حاصل نہیں کرے گی تب تک اسے کوئی طاقت نہیں ملے گی، اور وہ خود سے تمہیں مار کر طاقتیں حاصل نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ تمہاری طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ بات شرط تھی کہ جو تمہاری طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کسی حادثے سے مرتی تو اس چڑیل کو ایک عمل کرنا پڑتا، اس کے بعد تمہاری طاقتیں اسے مل جاتی۔ پھر اس چڑیل نے کئی دفعہ ایسے حالات پیدا کیے کہ تم حادثاتی موت مرتی، لیکن خدا کی قدرت کہ تم ہر دفعہ بچ جاتی۔ یہ سب شیطان نے اس لیے چڑیل سے کہا تھا کہ کیونکہ اس نے تمہارے ہاتھ میں اس چڑیل کی موت کی لکیر دیکھ لی تھی، وہ چاہتا تھا کہ تمہاری طاقتیں اس چڑیل کو مل جائیں، پھر وہ آسانی سے تمہیں مار دیں گے۔ اور ایک بات، اس چڑیل کے پاس صرف 20 سال کا وقت تھا کہ وہ اس عرصے میں تمہیں ختم کر دے۔
ورنہ 20 سال کے بعد تم اس کی موت بن جاؤ۔ لیکن وہ اس عرصے میں ایسا نہ کر سکی، اور اب 20 سال پورے ہونے کے بعد وہ وقت آ گیا ہے کہ تم اسے ختم کر سکو۔ بابا جی یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ لیکن بابا جی ہم اسے کیسے ختم کریں گے جبکہ ہمیں معلوم بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ دیکھو بیٹا، تم دونوں میں طاقتیں چھپی ہیں اور ان کا استعمال تب ممکن ہے جب تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ بابا جی نے کہا۔ کیا مطلب بابا جی؟ کامران نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم دونوں شادی کر لو، اس طرح سے تم ایک ہو جاؤ گے اور اپنی طاقتوں کو استعمال میں لا سکو گے۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ بابا جی نے پوچھا۔ کامران اور فضا کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی تھی کہ وہ دونوں ایک ہو جائیں۔ انہوں نے جھٹ سے ہاں کی۔ اس طرح کچھ گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ لو بیٹا، اب میں تمہیں تمہاری طاقتوں کا استعمال اور اس چڑیل کی موت کا راز بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بابا جی انہیں سمجھانے لگے۔ جو کچھ بابا جی نے انہیں بتایا وہ بہت خوفناک تھا۔ اس عمل میں انہیں ہر قدم احتیاط سے اٹھانا تھا، ورنہ اس کا انجام بہت ہی برا ہوتا۔ اس چڑیل کو ختم کرنے کے لیے انہیں خوفناک قبر میں اترنا تھا۔ قبر کے نیچے ایک عجیب و غریب دنیا تھی جہاں چڑیل کا طلسم پھیلا ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح انہیں یہ طلسم توڑنا تھا۔ طلسم کے ٹوٹتے ہی وہ لوگ خود بخود سیاہ محل میں پہنچ جاتے جہاں انہوں نے چڑیل کی زندگی کا دیا گل کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ دیا بجھتا انہیں فوراً وہاں سے قبر والے راستے کے ذریعے باہر آنا تھا، کیونکہ چڑیل کے مرتے ہی قبر بند ہو جاتی، اور اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ طاقتیں ہونے کے باوجود اس قبر سے کبھی بھی نہ باہر آ سکتے تھے۔ رات کی گہری تاریک میں وہ قبرستان میں داخل ہوئے۔ ہر طرف خوفناک سناٹا تھا۔ اتنے میں اندھیرے میں اس قبر کو تلاش کرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس قبر کی خاص نشانی یہ تھی کہ اس کے گرد سیاہ دائرہ بنا ہوا تھا۔ کامران نے ٹارچ روشن کی اور قبر تلاش کرنے لگا۔ کافی کوشش کے باوجود انہیں وہ قبر نہ ملی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ پتہ نہیں وہ قبر کہاں ہے، بابا جی نے تو اسی قبرستان کا بتایا تھا۔ کامران پریشانی سے بولا۔ کامران وہ دیکھیے وہ کیا ہے؟ فضا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ کامران اور فضا اٹھ کر اس طرف بڑھے۔ وہ ایک قبر تھی، بہت زیادہ پرانی لگ رہی تھی۔ کامران نے ٹارچ کی روشنی میں غور سے اس قبر کے ارد گرد دیکھا۔ فضا یہ دیکھو، یہ وہی قبر ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ اس کے گرد سیاہ دائرہ بنا ہوا تھا۔ کامران بولا، ہاں یہ وہی قبر ہے۔ چلو اب جلدی سے ہمیں اپنا عمل شروع کرنا چاہیے، فضا جلدی سے بولی۔ وہ دونوں قبر کی طرف بیٹھ گئے اور عمل شروع کر دیا۔ شروع میں تو کچھ نہ ہوا، پھر اچانک ایک زبردست طوفان آیا۔ طوفان کی شدت اس قدر تیز تھی کہ ان کا بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ بہت مشکل سے وہ خود پر قابو کر کے بیٹھے تھے۔ بہت دیر بعد آہستہ آہستہ طوفان رکنا شروع ہوا اور پھر مکمل طور پہ خاموشی چھا گئی۔ دونوں نے ایک وقت قبر پر پھونک ماری۔ تقریباً 10 سیکنڈ کے بعد زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ قبر کھلنے لگی۔ فضا نے خوفزدہ ہو کر کامران کا بازو پکڑا۔ کامران نے اسے تسلی دی اور اسے قبر سے چلنے کا کہا۔ دونوں ڈرتے ڈرتے قبر میں اترے۔ یہ ایک سرنگ نما راستہ تھا جس میں سے بمشکل ایک بندہ گزر سکتا تھا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ کافی مسافت کے بعد سرنگ ختم ہو گئی، لیکن وہ کسی عجیب ہی دنیا میں آ گئے۔ یہاں دور دور تک صحرا ہی صحرا تھا۔ کامران، یہاں تو ہر طرف صحرا ہی صحرا ہے، فضا گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ تسلی رکھو فضا، انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ چلو آگے چلتے ہیں، شاید کوئی سراغ مل ہی جائے اس صحرا سے نکلنے کا، کامران سمجھاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں چلتے جا رہے تھے لیکن صحرا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فضا بہت تھک چکی تھی۔ چلتے چلتے وہ گر پڑی۔ بس کامران، مجھ سے اور نہیں چلا جا رہا، فضا کراہتے ہوئے بولی۔ ہمت مت ہارو فضا، اگر اس طرح ہمت ہار گئی تو ہم اپنی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ کامران بولا۔ اچانک ایک طرف سے مٹی کا ایک بہت بڑا ریلا ان کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، طوفان نے انہیں اپنے زور پر اٹھایا اور اڑا کر لے جانے لگا۔ کافی دیر وہ طوفان کے زیر اثر اڑتے رہے، پھر ایک جگہ طوفان نے انہیں پھینک دیا۔ نیچے گرنے کی وجہ سے وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئے۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ فضا کہاں ہو تم؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کامران نے چلاتے ہوئے کہا۔ اس نے فضا کو بلند آواز میں کہا۔ اس سے کچھ فاصلے پر پڑی فضا کو اچانک ہوش آیا۔ کامران، میں یہاں ہوں، فضا بولی۔
فضا ہم کہاں ہیں؟ کامران اس طرف منہ کرتے ہوئے بولا جہاں سے فضا کی آواز آئی تھی۔ فضا کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی اس طوفان نے ہمیں اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ فضا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، کامران بولا۔ ایک منٹ کامران، میں اپنی طاقت کے ذریعے روشنی کرتی ہوں، فضا بولی۔ کچھ دیر خاموش رکھی، صرف فضا کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنواں روشنی سے نہا گیا۔ کامران چلو ہم اس راستے پر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں جا کر نکلتا ہے۔ فضا غار میں بنے ہوئے سرنگ نما راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ دونوں اس راستے پر چل پڑے۔ اچانک کامران بولا، فضا مجھے لگ رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ کامران، بابا جی نے کہا تھا یہاں قدم قدم پر موت ہے، ہمیں حوصلے اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ فضا چلتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں تیز تیز چلتے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سامنے ایک خوفناک اسلحہ موجود تھا۔ اسلحہ تیزی سے کامران کی طرف بڑھا اور اس کے جسم کے گرد لپٹ گیا۔ فضا کچھ کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے، یہ مجھے مار ڈالے گا، کامران بمشکل بولا۔ اسلحہ مکمل طور پر اسے جکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کامران کو نقصان پہنچاتا، فضا نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکا۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ کامران گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ کامران تم ٹھیک تو ہو نا؟ فضا بے سے بولی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو جلدی سے آگے چلتے ہیں، کہیں پھر کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلے تھے کہ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے اوپر کے سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ بچھو کی بہت بڑی فوج ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان سب کے آگے ایک بہت ہی بڑا بچھو تھا جو ان کا سردار تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب کچھ بھول گئے۔ فضا خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹی اور اس کا پیچھے ہٹنا ہی اس کے لیے بڑی غلطی ثابت ہوا۔ سینکڑوں بچھو کی تعداد میں بچھو اڑ کر فضا کے جسم سے چمٹ گئے۔ فضا کی دردناک چیخیں بلند ہوئی۔ کامران اچانک ہوش میں آیا، اس نے جلدی سے کچھ پڑھا اور نظریں اس بڑے بچھو پر جما دی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس بچھو کے جسم میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کے جلتے ہی تمام بچھو غائب ہو گئے۔ کامران تیزی سے فضا کی طرف بڑھا جو زخموں کی شدت سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ فضا، کامران اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد فضا کو بالآخر ہوش آیا۔ کامران، فضا نے کراہتے ہوئے کہا، فضا تم فکر مت کرو، یہ معمولی سے زخم ہیں، ابھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس دفعہ وہ کافی احتیاط سے چل رہے تھے۔ سرنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت دیر کے بعد آخر کار وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچے تو دیکھا کہ آگے ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ اور پتھر ہی پتھر ہیں۔ یہ ہم کہاں آ گئے ہیں کامران؟ یہاں سے نکلنے کا تو کوئی بھی راستہ نہیں۔ فضا گھبرا کر بولتی، یہ اس چڑیل کا کوئی طلسم ہے جس میں ہم پھنس گئے ہیں۔ کامران بھی پریشان ہوا۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ انہیں ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو خوف کے مارے ان کے حلق خشک ہو گئے، کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں دھانچے ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ گھبرا کر دوسری طرف بھاگے۔ کامران نے فضا کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ بھاگتے بھاگتے ایک پتھر سے کامران کا پاؤں الجھا اور وہ اوندے منہ گرا۔ فضا بھی اس کے ساتھ گری۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھتے، ڈھانچے ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ فضا نے گھبرا کر پاس پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور ڈھانچوں کی طرف پھینکا اور ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ جیسے ہی دونوں کو ہوش آیا، انہوں نے اپنے آپ کو سیاہ محل میں موجود پایا۔ کامران، ہم سیاہ محل میں پہنچ گئے ہیں، دیکھو فضا خوشی سے چیخی۔ لیکن فضا وہ ڈھانچے کہاں گئے؟ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ کامران نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے بھول گئے، بابا جی نے کہا تھا کہ سیاہ محل پہنچنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ ہیں ان طلسموں کو توڑنا جن سے ہم گزر کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ان طلسموں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو خود بخود سیاہ محل میں پہنچ جائیں گے۔ جو وہ ڈھانچے تھے وہ بھی اسی چڑیل کا طلسم تھا۔ جو پتھر میں نے اٹھا کر انجانے میں ان ڈھانچوں کو مارا وہ حقیقت میں اس طلسم کا توڑ تھا۔ طلسم ٹوٹتے ہی ہم لوگ سیاہ محل میں پہنچ گئے۔ فضا تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، ہاں یاد آیا، اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو گئے، ہماری منزل اب قریب ہے، اب ہم اس چڑیل کو ختم کر دیں گے۔ کامران بولا، ہاں اب چلو جلدی، ہمیں اس چڑیل کی زندگی کا دیا بجھانا ہے۔ پھر دونوں دیا تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے سارا محل چھان مارا لیکن دیا کہیں نہ ملا۔ آخر وہ دیا گیا کہاں؟ بابا جی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ وہ دیا سیاہ محل میں ہی کہیں رکھا ہے، لیکن ہمیں ملا کیوں نہیں؟ کامران جھنجھلاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ دھرم کی آواز کے ساتھ ہی فضا کی چیخ بلند ہوئی۔ کامران تیزی سے فضا کی طرف بڑھا جہاں فضا کھڑی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا چوکور سوراخ تھا۔ سوراخ کی دونوں سائڈوں پر پٹ چور رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ بالکل کھڑکی سے مشابہ تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کامران،
کامران؟ سوراخ کے اندر سے فضا کی آواز سنائی دی تو کامران نے بھی اندر چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا، نہایت ہی بدبودار، اس کے کونے میں دیا جا رہا تھا۔ کامران وہ دیکھو دیا یہاں ہے، فضا خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ ہاں یہ تو وہی دیا ہے جو بابا جی نے بتایا تھا۔ فضا آپ جلدی سے اس پر اپنا خون ڈال دو، تمہیں کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، کامران تیزی سے بولا۔ فضا نے اپنے بازو پر زور سے کاٹا، شاید درد محسوس ہوا، لیکن اس نے نظر انداز کیا اور جلدی سے اپنا ہاتھ دیے کے اوپر کر دیا۔ خون دیے پر گرنے لگا، آگ ایک دم سے بھڑکی اور پھر بجھ گئی۔ محل میں ایک دم سے زلزلہ آیا، خوفناک آوازیں گونجنے لگی۔ فضا بھاگو، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہے، اگر قبر بند ہو گئی تو ہمیں کبھی بھی نہیں نکل پائیں گے۔ کامران نے فضا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے بھاگا۔ ہر طرف تباہی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ جلدی سے سرنگ کے ذریعے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ سرنگ بلند ہلنا شروع ہو گئی۔ فضا لگتا ہے قبر بند ہو رہی ہے، جلدی کرو، کامران چیخا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ کامران نے تیزی سے باہر چھلانگ لگا دی اور فضا کو باہر نکالنے لگا، لیکن فضا کا پاؤں کسی چیز میں پھنس گیا تھا۔ وہ پاؤں چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نکل نہیں رہا تھا۔ قبر بند ہونے ہی والی تھی۔ فضا، کامران چیخا، کامران مجھے بچاؤ، فضا روتے ہوئے بولی۔ کامران نے ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچنا چاہا لیکن وہ پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے اپنا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں نہ دے رہی تھی۔ فضا کی آخری چیخ بلند ہوئی اور قبر خوفناک آواز کے ساتھ ہی بند ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میری فضا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ فضا تم کہاں ہو؟ کامران دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ قبر زمین میں دھسنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں قبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ کامران روتے ہوئے بے ہوش ہوا۔ جب اسے ہوش آیا تو بابا جی اس کے پاس بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بابا جی یہ کیا ہوا؟ میری فضا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، کامران بری طرح سے روتے ہوئے بولا۔ صبر کرو بیٹا، جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ تم اٹھو، وضو کر کے خدا سے فضا کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ بابا جی افسردہ لہجے میں بولے، کاش میں اسے بچا سکتا۔ کامران کا رو رو کر برا حال تھا۔ خیر وقت کے ساتھ ساتھ زخم بڑھ ہی جاتے ہیں۔ کامران کو بھی آخر صبر آ گیا، لیکن اس نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اس نے اس قبر والی جگہ پر ایک مزار بنایا اور وہاں بہت سے لوگ آتے اور دعائیں کر کے چلے جاتے۔ کامران بھی مزار کے دروازے پر بیٹھا رہتا اور آتے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا رہتا اور ہر گزرنے والے سے یہی کہتا کہ میری فضا کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔